السلام علیکم ویورز، خوش آمدید ہماری پہلی ویڈیو میں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں ہم دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے، معلومات فراہم کریں گے اور آپ کو نئے حقائق سے روشناس کرائیں گے۔ تو آئیے مل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سن 2002 کی بات ہے۔ لندن کے ایک عربی ریسٹورینٹ میں ہم لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے داخل ہوئے۔ ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے، تھوڑی دیر میں ویٹر آرڈر لینے کے لیے آ گیا۔ میں نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گئی۔ اتنے میں مہمانوں میں سے ایک دوست نے سوال کیا، باجی جی آپ کہاں گئی تھی؟ آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی، کہاں تھی آپ؟ میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اب تک نماز پڑھتی ہیں؟ میری بہن آپ تو قدامت پسند ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا، قدامت پسند؟ وہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف عربی ممالک میں ہی ہے، لندن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا، باجی جی میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی جس کشادہ ظرفی کے لیے معروف ہیں، اس کشادہ قلبی سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گی؟ میں نے کہا جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی فرمائیں۔ میں نے کہا اپنے سوالات مکمل کر لینے کے بعد آپ کو ہار یا جیت کا اعتراف کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا، آپ کب سے نماز پڑھ رہی ہیں؟ میں نے کہا 7 سال کی عمر سے میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں پختہ کر لیا، تب سے اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ نہ جنت جہنم کا وجود ہے، نہ ہی کوئی جزا سزا ہے، پھر آپ کیا کریں گی؟ میں نے کہا تم سے کیے گئے عہد کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا آخر تک جواب دوں گی۔ فرض کریں نہ ہی جنت جہنم کا وجود ہوگا، نہ ہی کوئی جزا سزا ہوگی، تو میں پھر بھی یہ عمل کروں گی، اس لیے کہ دراصل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کی آرزو میں تیری عبادت نہیں کی ہے، بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی ہے کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا، اور آپ کی وہ نمازیں جس کو 10ویں سال سے اب پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہی ہیں، پھر بھی آپ کو معلوم ہو کہ نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہیں، جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر کیا کریں گی آپ؟ میں نے کہا مجھے اس پر بھی کچھ پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ میں انہیں جسمانی ورزش سمجھوں گی۔ اس نے کہا، اور روزہ خصوصاً لندن میں، کیونکہ جہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اسے روحانی ورزش سمجھوں گی، چنانچہ وہ میری روح اور نفس کے لیے اعلیٰ طرز کی ورزش ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحت سے جڑے بہت سارے فوائد بھی ہیں، جس کا فائدہ میری زندگی ہی میں مجھے مل چکا ہے، اور کئی بین الاقوامی غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسم کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہے۔ اس نے کہا، آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے تعجب سے کہا، کبھی نہیں؟ میں نے کہا کبھی نہیں۔ اس نے کہا، اس زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محرومی کے بارے میں کیا کہیں گی؟ میں نے کہا شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے، اور میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا ہے اور اپنے نفس کو
کو اس سے دور رکھا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے شراب کی وجہ سے اپنا گھر بار، مال و اسباب سب تباہ و برباد کر لیا ہے۔ اس طرح غیر اسلامی اداروں کے عالمی رپورٹ کو دیکھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کو لگاتار پینے کے انجام سے منع کرتی ہے۔ اس نے کہا، حج عمرہ کا سفر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں حج عمرہ کے سفر کو ایک خوبصورت تفریح سفر سے تعبیر کروں گی، جس کے اندر میں نے حد درجے کی فرحت شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو علائشوں سے پاک صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے، تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور معمولات زندگی کی تھکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی فراہم کر سکو۔ وہ میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتی رہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتی ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا، یقیناً آپ بہت خوش ہوں گی۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس، میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا، دکھی؟ وہ کیوں؟ میں نے کہا، اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا، فرمائیں۔ میں نے کہا، تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سارے سوالات نہیں ہیں، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سادہ اور آسان۔ اس نے کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا، میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ تمہارے مفروضہ کے واقع ہونے کے بعد بھی میں کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا نقصان ہے، لیکن میرا وہ ایک آسان سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے مفروضہ کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، جنت جہنم بھی ہے، سزا جزا بھی ہے، اور قرآن کے اندر بیان کیے گئے سارے مشاہد و مناظر بھی ہیں، پھر اس وقت تم کیا کرو گی؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیر تک دیکھتی رہی، اور پھر ویٹر نے ہماری میز پر کھانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑ دیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں گے، اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے گا تو براہ مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے اور مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے بھی اس وقت اس کو جواب کے لیے کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ریسٹورینٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ریسٹورینٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ اچانک اس نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھا اور مجھے اپنی بازوؤں میں پکڑ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگی ہوں۔ آپ کے جملوں کی صدائے بازگشت میرے ذہن و دماغ میں بلا توقف گونجتی ہی رہی اور میں نیند کی لذت سے محروم ہوتی رہی۔ آپ نے میرے دل و دماغ اور جسم میں آتش فشاں چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے اندر اثر کر گیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے۔ ایک بے مثال قلبی سکون بھی محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ
چھوڑ دیا ہو تب ان جملوں نے تمہاری بصیرت کو بیدار کر دیا ہو۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً جب میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا۔ میری پیاری بہن، تہ دل سے آپ کا شکریہ کرتی ہوں، آپ کی بدولت میں گناہوں اور گمراہی والی زندگی سے بچ گئی۔ دعا ہے کہ اللہ میاں ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔